السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے شروع کیا تھا پہلا باب قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ آج ہم تیسرا نقطہ پڑھیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کسی کی ہے نہ ہو سکتی ہے، اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی حصہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت 107۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 2۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہی میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرۃ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 70۔ دنیا اور آخرت میں ساری تعریف اسی کے لیے ہے، اور حکم کا اختیار اسی کو ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ ان الحکم الا للہ۔ سورۃ الانعام آیت 57۔ فیصلے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ سورۃ الکہف آیت 26۔ بندوں کے لیے اس کے سوا ولی و سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیت 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے، کہو اختیار سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد۔ سورۃ الروم آیت 4۔ اللہ ہی کے ہاتھ اختیار ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورۃ الحدید آیت 5۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ سورۃ النحل آیت 17۔ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ تم ہوش میں نہیں آتے۔ الم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم۔ سورۃ الرعد آیت 16۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا، اور ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہو۔ سورۃ الفاطر 40 اور 41۔ کہو کبھی تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روک۔ تم نے اپنے ٹھہرائے ہوئے ان شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا رب کی حیثیت سے پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے؟ در حقیقت اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو زائل ہونے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ زائل ہونے لگیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ حاکمیت کی جملہ صفات اور جملہ اختیارات صرف ایک اللہ کی ہی مرکوز ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ان صفات و اختیارات کا حامل سرے سے ہی نہیں۔ وہی سب پر غالب ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، بے عیب اور بے خطا ہے، سب کا نگہبان ہے، سب کو امان دینے والا ہے، ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، نفع و ضرر سب اس کے اختیار میں ہیں۔
کوئی اس کے سوا اور اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا۔ وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سورۃ الانعام آیت 18۔ وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ کبیر المتعال سورۃ الرعد آیت نمبر 9۔ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، بزرگ اور بالاتر رہنے والا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سورۃ الحشر آیت 23۔ بادشاہ، عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزور حکم نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم سورۃ البقرہ آیت 255۔ ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اس سے بھی وہ جانتا ہے، اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سورۃ الملک آیت 1۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون سورۃ یاسین آیت 83۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔